تھوڑا سا مائک کیسے؟ آپ سر ٹھیک ہے، نیچے سے ٹھیک ٹھیک سیٹ کر لیں. ہے اور چاہیے تھا. صحیح ہے. اچھا یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز پیارے ساتھیوں، پردہ نشین اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عظمت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو، تمام انسانوں کو، بلکہ تمام مخلوقات کو وجود بخشا، پیدا کیا. صرف پیدا ہی نہیں کیا، وجود ہی نہیں بخشا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا. ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی آسان کرنے کے لیے
بے شمار نعمتیں اور بے شمار احسان کیے۔ درود سلام رحمت برکت نازل ہو اس الہ العالمین رب العالمین کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص طور سے بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اعلیٰ درجے کا رہبر بنایا اور اعلیٰ درجے کا رہنما بنایا، جن کی تعلیمات پر چل کے، جن کے نقش قدم پر چل کر کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی یقینی طور پر وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے، بہت ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ اس محلے کے اندر، اس چھوٹی سی تنگ گلی کے اندر ایک اسلامی اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بالخصوص خواتین کو یعنی عورتوں کو مدعو کیا گیا اور ان تک کتاب و سنت کی باتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری لی گئی۔ ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ خواتین تک نہیں پہنچ پاتا۔ یوں تو آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مرد حضرات کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی راستے سے، کسی نہ کسی طرح دین کی بہت ساری باتوں کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جان جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں بھی جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے راہ چلتے بھی بہت ساری چیزیں اہل علم سے ملاقات ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ چل جاتی ہیں۔ لیکن معاشرے کے اندر، اسے آپ بدنصیبی کہیے یا جو بھی کہیے، کہ خواتین اور عورتوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو دینی معلومات سے بہت دور ہوتا ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے۔ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ رب العالمین کے کلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عام لوگوں تک، یعنی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں تک بھی پہنچانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ خوشی کا موقع ہے، اچھی بات ہے کہ آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور بالخصوص یہ پروگرام خواتین کے لیے رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑے سے وقت میں، بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لینا ہے، تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت ساری باتیں عرض کی جائیں گی کتاب و سنت کے دائرے میں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ بس مطالبہ اس بات کا ہے آپ لوگوں سے کہ بہت ہی غور سے اور اسی طریقے سے بہت ہی سنجیدہ ہو کر باتوں کو سنیں، باتوں کو سمجھیں، اور نیت یہ ہو کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ دیکھیے، سننے والے اور قرآن اور احادیث کو پڑھنے والوں کے بھی دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ صرف سنتا ہے، صرف سناتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو سنتا سناتا بھی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا خطاب، آج آپ کے سامنے جو بھی باتیں رکھی جائیں گی، خاص طور سے اس میں خواتین
کا ہی دخل ہوگا، انہی کے متعلق باتیں ہوں گی اور انہی کے معاملے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس لیے خواتین سے زیادہ گزارش ہے کہ وہ بہت ہی توجہ دیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتری کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائے اور بہتری کے ساتھ، خیر کے ساتھ اس کو مکمل کرے اور ہم تمام لوگوں کو ثواب دارین حاصل فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں ہے سب کا جوڑا ہے، چاہے وہ مخلوق کیسی بھی ہو، جانور ہو، انسان ہو، جن ہو، پیڑ پودے ہوں، الغرض جتنی بھی مخلوقات کریشن اس دنیا میں ہیں اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، سب کے سب جوڑے میں ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر بنائی ہیں سب کا جوڑا ہے۔ اور وہ جوڑا کیا ہے؟ ایک نر ہوگا اس میں اور ایک مادہ، یعنی ایک میل اور ایک فیمیل، یہی جوڑا ہے۔ چاہے کسی بھی مخلوق میں آپ جوڑے کی بات کریں گے تو اس میں یعنی مرد اور عورت، یہی دو جوڑے ہوتے ہیں، کپل جسے آپ کہتے ہیں۔ اگر صرف مرد ہو، عورتوں کا وجود نہ ہو، تو آپ جانتے ہیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، زندگی چل نہیں سکتی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتی ہے۔ اور اگر صرف عورتیں ہوں، مرد کا وجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی زندگی محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جوڑا بھی جو بنایا ہے بہت ہی حساب سے بنایا ہے کہ مرد کا جو جوڑا ہے وہ عورت، عورت کا جوڑا مرد۔ گائے بیل کو ان کا اپنا جوڑا ملے گا، بھینس کو اس کا اپنا جوڑا ملے گا۔ یہ نہیں کہ گائے بیل کو اٹھا کر کے کسی دوسری مخلوق میں ڈال دیا جائے اور اسی طریقے سے پرندوں کو اٹھا کر کے کسی چوپائے میں ڈال دیا جائے، نہیں۔ جو جیسی خلقت کا ہے اس کا جوڑا بھی نیئر اباؤٹ ویسا ہی ہے۔ ہاں کچھ فرق تو ضرور رہے گا، ورنہ پتہ کہاں سے چلے گا کہ کون مرد ہے کون عورت ہے، یا کون میل ہے کون فیمیل ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی ہیں، انسانوں میں جو مرد ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے بنایا ہے سب لوگ جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسانوں میں جو فیمیل ہیں یعنی عورتیں ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ کیسی ہیں، ان کی یعنی کہ ساخت کیسی ہوتی ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک عمل کے نام پر، نیک عمل کے نام پر ذرہ برابر بھی کوئی بھی اونچا نیچا والا معاملہ نہیں ہے۔ جتنا عمل اللہ رب العالمین نے مردوں کو کہا ہے کرنے کے لیے، اتنا ہی عمل اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو بھی کہا ہے کرنے کے لیے۔ جو انجام گناہوں کا مردوں کا ہوگا وہی انجام گناہوں کا عورتوں کا بھی ہوگا۔ اور نیک اعمال کا جو انجام مردوں کا ہوگا یعنی اللہ کی رضا، جنت، یہ نیک اعمال کا انجام ہے، رزلٹ ہے۔ تو جو انجام مردوں کا ہوگا نیک اعمال کے تئیں، وہی انجام عورتوں کا بھی ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساخت الگ الگ ہے، اللہ رب العالمین نے سانچہ الگ الگ ڈھالا ہے، عورت کو الگ سانچے میں اور مرد کو الگ سانچے میں، لیکن اعمال کے اعتبار سے کوئی تفاوت نہیں ہے، اعمال کے اعتبار سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذمہ داریاں الگ الگ ہونا یہ فطری چیز ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو ایک ایسے سانچے میں ڈھالا ہے کہ اولاد وہی پیدا کر سکتی ہیں، مرد پیدا نہیں کر سکتا۔ مرد کو ایسے سانچے میں ڈھالا ہے کہ انہیں قوت اور طاقت عورتوں سے زیادہ دی ہے، اور اسی طریقے سے ان کی ذمہ داریاں ہیں معاش، کمانا اور خود بھی کھانا، اور اپنے گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ان کو ملی ہوئی ہے، چاہے عورتوں کی شکل میں یا بیوی بچوں کی شکل میں یا ماں کی شکل میں، یا جو بھی کمزور لوگ ہیں جن لوگوں کی ذمہ داریاں ان کے سر پر عائد ہے،
ان تمام لوگوں کو کھلانا پلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کوئی بھی نیک عمل کرے، مرد میں سے یا عورت میں سے کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ رب العالمین نے دونوں کا ذکر کیا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد میں سے ہوگا چاہے وہ عورت میں سے ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انجام اس کا کرے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس شرط کے ساتھ ساتھ کہ وہ مومن ہوگا، اس شرط کے ساتھ ساتھ کہ وہ مومن ہوگی یا مومن ہوگا یا مسلم ہوگا یا مسلم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو بڑا پاک صاف کر دیں گے اور اس کو ہم جنت کے اندر، یعنی بروز قیامت اس کا فیصلہ جنت کے مطابق ہوگا، جنت میں ہم اس کو داخل کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر اور انثیٰ دونوں کا یہاں ذکر کر دیا۔ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد، اور انثیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت، دونوں کا ذکر یہاں پر کر دیا۔ اس لیے یہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے تمہیداً ذکر کی ہے، اس میں آپ یہ بات یقین کر لیجئے کہ بھلے ذمہ داریاں الگ الگ ہیں لیکن انجام ایک ہے، انجام ایک ہے، ذمہ داریاں الگ الگ ہیں لیکن انجام ایک ہے، اور اس کو ہمیں بہت ہی غور سے سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، لمبی فہرست ہے، بے شک مسلم مرد مسلم عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے سامنے نماز پڑھنے والی، قیام کرنے والی عورتیں اور قیام کرنے والے مرد، اور اسی طریقے سے سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صدقات و خیرات کرنے والے مرد اور صدقات و خیرات کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی، یعنی وہ جگہ جو سیپریٹ ہوتی ہے، شرمگاہ ہوتی ہے جس کا یوز صرف یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری صفات یہاں پر بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرے گا اور بہترین اجر عظیم عطا فرمائے گا ان لوگوں کو۔ جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ کام صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہے، وہ کام عورتیں صرف کریں گی، مرد نہیں کریں گے، اور جو کام اللہ رب العالمین نے فکس کر دیا ہے مردوں کے لیے کہ اس میں عورتیں نہیں آ سکتی، وہ کام صرف مرد کریں گے، عورتیں نہیں کر سکتی۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت میں وہ سب کامن ہے، دونوں کے لیے ہے، اس کے مکلف، اس کی ذمہ داری مرد پر بھی ہوتی ہے اور عورت پر بھی۔ نماز مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے۔ ہاں شریعت نے کہا ہے کہ جب حالت حیض ہو، مہینے کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں ان کو نماز نہیں پڑھنا ہے، اس میں ان کو نماز معاف ہے۔ مرد کے ساتھ ایسا نہیں ہے، مرد کے ساتھ ایسے ایام نہیں آتے ہیں، ان کو ہمیشہ نماز پڑھنا ہے، فرض ہے۔ روزہ ہے، روزے معاف ہیں عورتوں کے اوپر، لیکن اس کی قضا بعد میں کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں کرنا ہے، لیکن عورتوں کو روزے کی قضا کرنا ہے بعد میں، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد۔ مرد کے ساتھ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جن چیزوں میں امتیاز ہو گیا ہے، فرق ہو گیا ہے کہ یہ کام صرف عورتوں کے لیے، یہ کام صرف مردوں کے لیے، اس کو چھوڑ دیجئے، باقی تمام کے تمام چیزوں میں دونوں مشترک ہیں۔ لہذا اپنی آخرت کی فکر، اپنی جنت کے بارے میں سوچنا اور جہنم سے بچنے کی فکر کرنا، یہ ہر مرد اور ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے ذرا بچوں کو ادھر سے یہاں سے ذرا پیچھے کر دیجئے، کیونکہ یہ بچے جو ہے ذرا پریشان کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ذرا آگے آ جائیے تو بہت بہتر ہوگا۔ مرد حضرات جو پیچھے ہیں وہ برائے مہربانی ذرا آگے آ جائیں، کیونکہ
کیونکہ ہوتا کیا ہے نا، یہ بچے دیکھیے بچے ہوتے ہیں، انہیں ڈانٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ مت ڈانٹیے انہیں. بچے ہوتے ہیں بھائی، بچوں والا ہی کام کریں گے، اس لیے ان کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بس تھوڑا جگہ ان کی بدل دیجئے، ورنہ بچے تو بھائی بچے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اپنی عمر کے حساب سے چل رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرد حضرات کو اور عورتوں کو، خواتین کو، سب کو اپنی اپنی آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے، جنت کی فکر کرنا ضروری ہے، جہنم سے بچنے کی تیاری کرنا ضروری ہے. ورنہ کوئی عورت یہ نہ سوچے کہ میرا مرد مجھے جیسے یہاں ساتھ رکھے ہوئے ویسے جنت میں بھی ساتھ میں رکھے گا، یا کوئی عورت یہ سوچے، یا اسی کے برعکس اسی کے اپوزٹ میں کوئی مرد سوچے کہ جیسے میری بیوی یہاں دنیا میں وہاں بھی ساتھ میں رہے گی. نہیں، اعمال کے اوپر ساری چیزیں ہیں. جیسا عمل ہوگا ویسا اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا، اور اسی کے حساب سے آپ کو آگے کا سفر کرنا ہے، اور وہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے. کوئی آدمی یا کوئی عورت یہ نہ سوچے کہ وہاں پر پھر سے ایک بار موقع مل جائے گا، کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے. جو موقع ملا ہے آپ کو اس دنیا میں مرنے سے پہلے تک کا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے تک کا ہے. توبہ کرنے کا موقع ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے تک کا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں شریعت میں کتنی پیاری باتیں ہیں. شریعت نے شوہر کی فرمانبرداری کا حکم دیا، مردوں کو کہا اپنے والدین کی بات مانو. ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے یہ بھی کہہ دیا کہ لا طاعت فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری نہیں ہوگی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی شوہر اگر ایسی بات کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے کہ تم یہ کام کرو، حالانکہ وہ کام شریعت کے خلاف ہے، قرآن اور احادیث کے خلاف ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ گناہ کا کام ہے، تو ایسی صورت میں عورت اس کی اس بات کو ماننے کے لیے مکلف نہیں ہے، اس کی بات کا انکار کر دے گی. مثلا کوئی شوہر کہتا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی شوہر کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ کیا نماز پڑھتی رہتی ہو، نماز نہیں پڑھنا میرے سامنے. بہت سارے ہوتے ہیں شیطان قسم کے جو اتنے دین سے دور ہو گئے ہیں کہ انہیں نماز پسند نہیں ہے، انہیں روزہ پسند نہیں ہے، انہیں دین کا کوئی کام پسند نہیں ہے، بلکہ نام کے مسلمان ہیں اور اس سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں. تو انہیں نماز پسند نہیں ہے تو وہ نماز میرے سامنے نہیں پڑھنا، تو وہ ایسا کہے گی کہ نہیں، ہم اس معاملے میں تمہاری بات نہیں مانیں گے، باقی چیزوں میں ہم تمہاری بات مانیں گے لیکن اس سلسلے میں تمہاری بات نہیں مانیں گے. یعنی شریعت اتنا واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننا اور اپنی جنت کی فکر کرنا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنی جنت بنانا اتنا ضروری کام ہے کہ دنیا میں بھی بعض رشتوں کو آپ کو وقتی طور پر ہلکا کرنا پڑ سکتا ہے. بیوی کے لیے کیا ہے، ایک عورت کے لیے کیا ہے، اس کا شوہر سب کچھ ہے. دیکھیے جب تک کسی عورت کی شادی نہیں ہوتی ہے تب تک اس کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری ہوتی ہے. لیکن جس دن کسی بھی عورت کی شادی ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد شوہر کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ ماں باپ سے بھی بڑا درجہ شوہر کا ہو جاتا ہے. اب عورت جو ہے یا لڑکی وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانے گی، ماں باپ کے مشورے کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گی. آخری فیصلہ، حتمی فیصلہ کس کا ہوگا؟ شوہر کا ہوگا، کیونکہ وہی اب سب سے اعلیٰ درجے پر اس کے سامنے ہے، وہی سب کچھ ہے اس کا، اس کی نافرمانی نہیں ہوگی. اب کیا ہے کہ اب ماں باپ کی بات اگر نہیں مان رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ نافرمانی نہیں کہلائے گی، لیکن شوہر کی بات ماننا ضروری ہے. اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا، یہ طریقہ پیش کیا. میری ماں اور بہنوں، آج کا جو دور چل رہا ہے، آج کا جو وقت چل رہا ہے، رسمی طور پر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کا ارتکاب عورتیں کرتی ہیں، جیسے حجاب ہے، پردہ ہے. کچھ عورتیں تو وہ بھی نہیں ہیں،
لیکن جب آپ داخلی طور پر ان کی زندگی میں جائیں گے، عورتوں کی زندگی میں، تو ان کی زندگی دین سے بہت زیادہ خالی ہے۔ آپ کا شوہر یا آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اپنی آخرت اپنے سے بنا لو، وقت کے اندر بنا لو۔ اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی سے۔ کئی عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کھڑا کیا، اپنے سامنے بلایا، جو رشتہ داری تھی، جن کے سامنے جانا جائز ہے، جن عورتوں کے سامنے جانا جائز ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اسی طریقے سے پھوپھی زینب اور کئی لوگوں کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا اپنی بیٹی کے تعلق سے۔ کیا فرمایا؟ یا فاطمہ، اے فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، جو بھی مال دولت تمہیں چاہیے وہ مجھ سے لے لو، جو بھی مال دولت تمہیں چاہیے مجھ سے لے لو، اگر میرے سامنے کچھ ہے تمہیں چاہیے تو لے لو۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہیں آؤں گا۔ میں جنت سوچو تمہیں دلوا دوں گا، وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تم یہ سوچ رہی ہو، اگر تمہارے گمان میں یہ ہے کہ میرا باپ تو نبی ہے، میرے والد تو رسول ہیں، میرے والد تو مجھے لے کر کے جنت میں ہاتھ پکڑ کر کے چلے جائیں گے، نہ، یہ خوش فہمی میں مت رہو۔ اور آج کل کے مسلمان بہت اس طرح کی خوش فہمی میں ہیں، بہت خوش فہمی میں ہیں۔ ان کی خوش فہمی کا تو کوئی اندازہ نہیں، کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ ذرا سا کسی اللہ والے کے ساتھ رہنے لگے، اٹھنے بیٹھنے لگے، سمجھ گیا ابھی اللہ والا ہمیں لے کر کے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، بیٹی کو علیحدہ کہا، اپنی پھوپھیوں کو بھی علیحدہ الگ الگ سے کہا، اور اجتماعی طور پر سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد بھی یہ بات کہی کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ میں تم تمام لوگوں کے کام نہیں آؤں گا۔ اپنی جنت بناؤ، اپنی آخرت بناؤ، جہنم سے بچنے کے لیے جو جو ہو سکے کرو، جتنا ہو سکے جہنم سے بچنے کا کام کرو۔ میری ماں اور میری بہنوں، آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیے، مفہوم کے ساتھ پڑھیے۔ یہ قرآن آپ کو طاقت دے گی۔ آج عورتوں کے اندر نماز چھوڑنا بالکل عام بات ہے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ۔ دین سے دوری بہت عام بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے مثال کون ہے؟ آپ کے لیے مثال فرعون کی بیوی ہونی چاہیے۔ فرعون کی بیوی کون تھی؟ ایک عورت تھی نا، فرعون کی بیوی۔ واہ، اندازہ لگائیے وقت کا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، ان کے ٹکر لینے والا فرعون، اپنے آپ کو کیا کہا اس نے؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک سے ایک نافرمان اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، تو کہتا ہے کون خدا؟ میں تو سب سے بڑا خدا ہوں، میں تو سب سے بڑا اللہ ہوں۔ کس خدا، کس اللہ کی بات کر رہا ہے یہ؟ وہ شخص جو بیڑا اٹھایا تھا، ذمہ داری اٹھائی تھی، ٹھیکہ لے لیا تھا اس بات کا کہ نبی کو ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کو بتایا گیا تھا نا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر جو تمہاری مملکت کا، تمہاری بادشاہت کا خاتمہ کرے گا۔ اس نے کتنے بچوں کو زندہ مروا دیا۔ جس گھر میں کوئی بھی عورت بچہ پیدا کرتی، اس کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے کہ نر ہے کہ مادہ۔ اگر نر ہوتا فوراً اسی جگہ ذبح کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور اس کے بعد پرورش اسی کے گھر میں کرائی، اسی کے گھر میں پرورش کرائی۔ لمبا واقعہ ہے، اگر ہم اس پہ جائیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم اپنے اصل ٹاپک پر رہتے ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے
موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے گھر میں یعنی فرعون کے گھر میں پرورش دلائی، اور جب بڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور جب ایک اللہ کی بات شروع کی تو گھر کے اندر ایمان لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، وہ ایمان لانے والی تھی۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ فرعون کی بیوی جب ایمان لائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا حشر ہوگا۔ اپنے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ہر طرح کی مصیبت سے لڑنے کے لیے وہ عورت تیار، ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے لڑنے کے لیے وہ عورت تیار۔ ذرا اس کی دعا دیکھیے قرآن کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ تبارک و تعالی مثال پیش کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے کہ اے ایمان والو تم کیسے ایمان والے ہوگے، تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اگر تم فار ایگزامپل کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو کس کو دیکھو، فرعون کی بیوی کو دیکھو۔ فار ایگزامپل کس کو آدمی مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے؟ جب بچے کا نمبر بہت زیادہ اچھا آ جاتا ہے 95%، 100%، لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھ کیسا پڑھتا ہے، وہ اتنا نمبر اس کا آ گیا، ارے تو تم ہو، ڈانٹتے ہیں نا گھر میں ماں باپ، اس کو دیکھ۔ تو جو اچھا ہوتا ہے نا اس کی مثال پیش کی جاتی ہے، اس کو اگزامپل کے طور پہ لوگ لاتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین، سورۃ تحریم کی یہ آیت ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ ایمان اتنا گہرا کہ وہ دعا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ میرا ایک گھر جنت میں اپنے پاس بنانا، عِندَكَ اپنے پاس ایک گھر بنانا جنت میں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ اور مجھے فرعون سے بچا لے، وَعَمَلِهِ اس کے عمل سے بچا لے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اے اللہ میرے ساتھ اتنا کر دے۔ تو اگر اچھا رویہ ہے، اچھے اخلاق ہے تو اللہ رب العالمین فرعون کی بیوی کو بھی وہ مقام دے دے گا، اور اگر اچھا اخلاق نہیں ہے، اچھے طور طریقے نہیں ہیں، اچھے اعمال نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے اور بھی کچھ بیان کیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کرتا ہے کفار کے لیے، کافروں کے لیے۔ کس کو مثال پیش کرتا ہے؟ نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ نوح ایک نبی تھے، لوط علیہ السلام ایک نبی تھے، یہ اپنے وقت کے نبی تھے، ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بہت تفصیل سے آیا ہوا ہے ان کا ذکر۔ اللہ رب العالمین نے ان دو عورتوں کو کس لیے پیش کیا ہے معلوم ہے؟ ان دو عورتوں کو پیش کیا ہے غیر مسلمین کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو اپنی مثال دیکھنا ہو تو ان دو عورتوں کو دیکھ لو۔ ان دو عورتوں کا کیا کام تھا؟ اپنے شوہر کو تکلیف دینا، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، دل کھول کر کے نافرمانی کرنا، یہاں تک کہ یہ نبی یہ رسول جو دین کا کام کرتے تھے اس میں روڑے لگانا، جس چیز کا حکم دیتے تھے وہ نہیں کرتی تھی یہ لوگ، اور جس چیز سے منع کرتے تھے یہ نبی وہی وہ عورتیں کرتی تھی، اور تھی بیوی۔ کون تھی یہ لوگ؟ بیوی تھی، کوئی ایسی ویسی عورت نہیں تھی، گھر کے اندر رہنے والی عورتیں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑی بیماری اور بہت بڑا گناہ ہوتا تھا، مرد سے جو ہے اپنے خواہشات کو پورا کرتا تھا، جسے آج کے زمانے میں ہومو سیکس کہتے ہیں۔ یہ حرام ہے اسلام کے اندر، قرآن مقدس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جب بھی کوئی نیا مہمان حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتا تھا، اگر وہ لڑکا ہوتا تھا تو ان کی بیویاں جاتی تھیں پورے محلے میں، پورے علاقے میں سب کو بتا دیتی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہوا ہے، اور لڑکے ہیں وہ سب بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک بار فرشتے نازل ہوئے تھے کچھ کام سے، لوط علیہ السلام کو جو ہے کچھ خوشخبری دینا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینا تھا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے تمہاری قوم کو ہم تہس نہس کریں۔ کس کی؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی بچے کی،
ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی ایک زمانے تک، تو ان کو بشارت دی. اور دوسرا جو کام کرنے کے لیے آئے تھے وہ یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے. تو جب یہ فرشتے نازل ہوئے تو ان کی بیوی گئی اور جا کر کے پورے محلے میں سب طرف جا کر کے بتا دیا کہ ہمارے گھر میں ایسے ایسے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور پوری قوم ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑی. اس کے بعد واقعات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا ان کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے. لوط علیہ السلام سے ان فرشتوں نے کہا کہ دیکھو آپ پریشان مت ہو، ہم جو ہے ان کو ان کی اوقات آج دکھا دیں گے، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو عذاب سے دوچار کیا. جب عذاب ہوا لوط علیہ السلام ان کے ماننے والے لوگ ہٹے وہاں سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ان کو لے کر کے ہٹ جانا اور پیچھے مڑ کر کے مت دیکھنا، ان کے اوپر عذاب آئے گا، پوری بستی تہس نہس ہو جائے گی. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کس کو؟ لوط علیہ السلام کو. اور ادھر ان کی بیوی اور جتنے بھی نافرمان تھے لوط علیہ السلام کے اور اللہ رب العالمین کے سارے نافرمانوں کو اس عذاب میں یعنی کہ جو ہے ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی ان عورتوں کو مثال کے طور پر پیش کیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے. اپنے شوہروں کو انہوں نے تکلیف دیا، اللہ رب العالمین کو تکلیف دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آپ لوگ جانتے ہیں. جنتی عورت بننے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو جہنمی عورت سے بچائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جنتی عورت، اس راستے پر چلیے، اس نقش قدم پر. اور حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں یہ جہنمی ڈکلیئر ہو گیا ہے، بالکل کنفرم ہو گیا ہے، قرآن میں ان کے عذاب کا ذکر آ چکا ہے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. ایسے راستے پر مت چلیے، ایسے نقش قدم پر مت چلیے. کون عورتیں جنت میں جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اذا صلت خمسہا 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا رمضان کے روزے مکمل رکھیں، اگر بیمار وغیرہ ہے تو بات الگ ہے، ورنہ جنرلی پورے روزے رکھیں. وصامت شہرہا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. قِيلَ لَهَا اس سے کہا جائے گا، کب کہا جائے گا؟ بروز قیامت، جب حساب کتاب ہوگا، سب کا فیصلہ ہوگا، تو کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شاءت. ان جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی تمہیں جنت میں جانا ہے جاؤ. کتنا کام ہے؟ زیادہ کام نہیں ہے، 3 کام. ایک کیا ہے؟ صلت خمسہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھیں، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. شوہر کی فرما برداری ہنسی کھیل ہے؟ شوہر کی فرما برداری ہنسی کھیل نہیں ہے، یہ لوہے کے چنے ہیں، لوہے کے چنے. آج کل آپ دیکھیے ماحول کیسا ہے، عورتوں کا جو رویہ ہے، جو طور طریقہ ہے، وہ بہت ہی الگ ہو چکا ہے. شوہروں کی نافرمانی یہ ان کا عمل ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا واکثرن الاستغفار، زیادہ سے زیادہ توبہ کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اور خوب صدقات و خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ میں نے تم لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے. ایک عورت نے ذرا ہمت کی اور ہمت کر کے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں سب سے زیادہ رہیں گی، اور آپ نے ہم لوگوں کو دیکھا نہیں، عورتوں کی بڑی کثرت دیکھا آپ نے جہنم میں؟ عورت نے ہی سوال کیا. ہوتی ہیں بہت ساری عورتیں نا، سوال پوچھتی ہیں، جانتی ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے.
پوچھ لیا اس نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفرن العشر وتکثرن اللعن، تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. زندگی بھر شوہر تمہارا سب کچھ کرتا رہے، کھلاتا رہے، پلاتا رہے، دیتا رہے، جتنی ذمہ داریاں ہیں اٹھاتا رہے. کل تک ریچارج کرنے کی ذمہ داری نہیں تھی، اب وہ بھی ایک نئی ذمہ داری آ گئی ہے 2-4 سال سے، وہ بھی ذمہ داری ادا ہو رہی ہے. آج ختم ہوا، آج ہی ریچارج کرنا ہے، کرو ریچارج ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا. جو حالات ہیں نافرمانی کے، لڑائی جھگڑے کے جو حالات ہیں گھر کے اندر، ازدواجی زندگی میں جو کھٹاس ہو جاتی ہے، ساری ذمہ داریوں کو وہ پورا کرتا ہے، لیکن ذرا سا اگر کچھ 19-20 ہو جائے، ذرا سا کچھ تمہاری بات اگر وہ نہ مانے، اس پر عمل نہ کرے، تو ایسی صورت میں تم یہ کہہ دیتی ہو، برجستہ یہ بات کہہ دیتی ہو، یعنی بغیر زبان لڑکھڑائے بالکل برجستہ یہ بات کہہ دیتی ہو کہ تم سے مجھے آج تک کوئی سکھ نہیں ملا، تم سے مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں آ کر کے شادی کر کے پھنس گئی ہوں، اس سے اچھا تو وہ ہے، اس سے اچھا تو وہ ہے. یہ تمہاری سب سے بڑی کمی ہے اور یہی وجہ بنے گی تمہاری جہنم میں جانے کی سب سے بڑی. اور لعن تان بہت کرتی ہو، کسی کی بات پر غیبت، چغل خوری، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور اسی طریقے سے لعنت کرنا، بھلا برباد ہو جائے، کیڑا پڑ جائے، ہلاک ہو جائے، دفن ہو جائے. یہ سب الفاظ بہت سختی سے اور بہت زیادہ استعمال کرتی ہو تم لوگ. ان وجوہات سے تم لوگ جہنم کے اندر سب سے زیادہ پائی جاؤ گی. اب آپ، یہ تو میری بات نہیں ہے، یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں عورتیں کہ کیا حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں، اور اپنے آپ کو بچانا ہے، اگر اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو ان بری صفات سے نکلنا پڑے گا. اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا سیکھیے. شوہر آپ کو جیسے رکھے ہیں، جتنے میں رکھے ہیں، اتنے میں آپ خوش رہیے، قناعت کی زندگی گزاریے. ہمارا گھر جھوپڑ کا ہے، الحمدللہ. گھر میں گرینائٹ ماربل لگ گیا، الحمدللہ. گھر 2 تلہ ہو گیا، الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ایک جنتی عورت کی نشانی ہے. کیونکہ ناشکری ہے نا، ناشکری کا ایک مجسمہ ہوتی ہیں عورتیں. مرد بھی ہوتے ہیں، دیکھیں یہ برائیاں ایسا نہیں صرف عورتوں میں ہوتی ہے، لیکن یہاں چونکہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. ورنہ کوئی یہ نہ سوچے کہ مرد بہت بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، دودھ کے دھلے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے اندر دوسری برائیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر دوسری خرابیاں ہوتی ہیں، ان کی دوسری خرابیاں ہیں. اب چونکہ آج بات جس پر کر رہے ہیں وہ دوسرا ٹاپک ہے، اس لیے ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. لہذا اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچائیے. ایک جنتی عورت کیسی ہوتی ہے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے، جیسے ہم نے یہاں پر آپ کو 3 چیزوں کا ذکر کیا، اسی طریقے سے ایک اور روایت میں، ایک اور حدیث میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے. نماز کا، روزے کا اور شوہر کی اطاعت کا. ان 3 چیز کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. مطلب کیا ہے؟ اگر شادی ہو گئی ہے یا شادی نہیں ہوئی ہے، ہر حال میں کسی سے بھی جنسی تعلق نہ بنائے. اگر شادی ہو گئی ہے تو صرف اور صرف اس کے لیے شوہر حلال ہے، باقی کوئی اس کے لیے حلال نہیں ہے. یہ بات کہنے والے میں ذرا شرم آتی ہے، لیکن دینی محفل ہے، دینی مجلس ہے. واللہ لا یستحیی من الحق. اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کی باتوں کو کہنے سے ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات حق ہے، جو بات ضروری ہے، اس کو بیان کر دینا چاہیے. بہت ساری لڑکیاں ہیں، بہت ساری عورتیں جن کے غیروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. بالخصوص وہ لڑکیاں، بعض لڑکیاں تو ایسی ہیں جو ابھی شادی نہیں ہوئی ہیں، اسکول کالج جاتی ہیں، وہاں جانے کے نام پر بدکاریاں کر رہی ہیں. اور بعض عورتیں ایسی ہیں جو شادی ہو چکی ہے اس کے بعد بدکاری کر رہی ہیں. ان کے تعلقات ہیں، ہو اکا دکا ہوں گی، ساری کی ساری عورتیں ایسے نہیں ہیں. الحمدللہ
اللہ کا بہت احسان ہے کہ ابھی بھی عورتیں صحیح ہیں، راستے پر ہیں اس طرح کے معاملے میں، لیکن پھر بھی ہے ایسا معاملہ ہے، غیر مرد سے آپ کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر کسی کا شوہر باہر رہتا ہے، سعودیہ اور یہاں اور وہاں، جو 2-2 سال میں آتے ہیں، ایسے بہت کیس دیکھے گئے ہیں، ایسی بہت ساری واقعات، ایسی بہت ساری اسٹوری آئی ہے، اس کو معلوم ہے میرا شوہر 2 سال کے پہلے نہیں آئے گا، حالانکہ یہ شوہر کی غلطی ہے۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے کہ بیوی کو 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کے لیے راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جنسی خواہشات غیر اسلامی طریقے سے یا ناجائز طریقے سے مکمل کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ گناہ کا راستہ ہے، اور اس کی سزا ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دیکھو زنا جو ہوتا ہے نا، بدکاری جو ہوتی ہے نا، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جب زبردستی ہو تو وہ بدکاری ہے، آپس میں رضامندی اگر ہے تو وہ بدکاری نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ رضامندی ہے تو بھی بدکاری ہے، اور اگر بالجبر ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہا ہے تو بھی بدکاری ہے، دونوں بدکاری ہے۔ صرف اور صرف ایک راستہ ہے اپنی شرمگاہ کے استعمال کا، صحیح استعمال کا، اور وہ کیا ہے؟ شادی۔ گھر کی لڑکیاں جو ابھی شادی نہیں ہوئی، اسکول کالج والی ہیں، ہوں گی ہماری بہت ساری بہنیں الحمدللہ اچھی حالت میں، اچھی کنڈیشن میں، لیکن بہت ساری لڑکیاں پکڑی جا رہی ہیں جگہ جگہ۔ کبھی دکھنے میں آ رہا ہے کہ پارک میں بیٹھی ہوئی ہیں، پہلے تو مسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھتی تھی، حالانکہ وہ بھی حرام ہے، اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹیکا لگا ہوا ہے، ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے، گھوم رہی ہیں آرام سے۔ ماں باپ کی حالت یہ ہے کہ ماں باپ کو کبھی انفارمیشن دی جائے تو بعض ماں باپ نے ایسا بھی جواب دیا ہے، اس جواب کو میں یہاں نقل کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا بھی جواب آیا ہے کہ چھوڑو رہنے دو، میری بیٹی ہے، ہم اپنا دیکھ لیں گے، تم اپنا کام کرو۔ ایسے بھی جواب آئے ہیں۔ اتنے لاپرواہ ماں باپ جن کو یہی نہیں پتا کہ ہماری بیٹی کہاں جا رہی کہاں نہیں جا رہی۔ یہ گھر کی عزت، گھر کی عصمت، آپ ذرا بتائیے اس کو کون محفوظ رکھے گا؟ کیسے محفوظ رہے گی ہماری گھر کی عزت؟ آج یہ سب جو کیس اور ملک کا ماحول کیسا چل رہا ہے کیا آپ کو نہیں پتا ہے؟ ایک پلاننگ کے تحت ہمارے گھر کی لڑکیوں کے اوپر نگاہ رکھی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت ہمارے گھر کی بچیوں کو جو ہے ایک لو ٹریپ میں پھنسایا جا رہا ہے، اور پھنسانے کے بعد جو ہے، چونکہ ان کا منشا، ان کی منشا اور ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ زندگی بسایا جائے، ان کی منشا ہے کہ ان کی زندگی برباد کی جائے۔ ہزاروں مرتد ہونے کے کیس آ چکے ہیں، ہزاروں، لاکھوں میں ہیں، آل اوور ہے۔ مرتد مطلب کیا ہے؟ غیر مسلم سے شادی کرنے کے بعد جا کر کے گھنٹہ بجا رہی ہیں، شریعت چھوڑ دیا، شرک کے راستے پر آ گئے، اللہ رب العالمین کا دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چھوڑ دیا اس کو، چلے گئے دوسرے راستے کی طرف۔ بالکل صراحت کے ساتھ واضح غیر مسلم ہو گئی، ایسی لڑکیاں ہیں، ایسی عورتیں ہیں، اور اس کے بعد 4 مہینے 5 مہینے کے بعد کبھی لڑکا چھوڑ کر کے بھاگ جا رہا ہے، کبھی قتل کر دے رہا ہے، کبھی اس کا مرڈر کر دے رہا ہے، کبھی کچھ ہو جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو جا رہا ہے۔ یہ جو ایک کیس ابھی چل رہا ہے بہت زیادہ، دلی والا کیس، ایسے ہزاروں کیس مسلمانوں کے ہو رہے ہیں روز، کوئی میڈیا آپ کو آ کر کے نہیں بتائے گی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے کیس ہے، جہاں مسلمان مظلوم ہوتے ہیں اس کیس کو کوئی نہیں اٹھاتا ہے، اور اگر دوسری پارٹی، دوسرے لوگ مظلوم ہیں تو 2 مہینہ 4 مہینے تک وہی ایک کیس چلتا رہے گا، وہی بتاتے رہیں گے 2 مہینے تک۔ تو اس کی ذمہ داری کون ہے؟ ہمیں دونوں طریقے سے سمجھانا ہے۔ دیکھیے ایک تو ہے قرآن اور حدیث کے حساب سے انہیں بتا کر کے سمجھانا ہے۔ دیکھو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہن ویحفظوا فروجہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی شرمگاہ، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دونوں کو کہا گیا، مردوں کو بھی کہا گیا اور عورتوں کو بھی کہا گیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زناکاری مت کرو، بدکاری مت کرو، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔
کسی سے بھی بات ہو رہی ہے، کسی سے بھی ہنسی مذاق ہو رہی ہے، پردہ یہ اسلام کی علامت ہے، اسلام کا سمبل ہے پردہ۔ ہمارے گھر کی عورتیں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں اسلام میں تو چچیرے ممیرے پھوپھیرے بھائی بہن سے پردہ ہے۔ کتنی آسانی کے ساتھ چھت پر جا کر کے کپڑا پھیلاتے ہوئے ادھر ادھر کے مردوں سے عورتیں بات کرتی ہیں۔ ہمارا تو کردار یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مرد بات کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہم اس کو فوراً لتاڑ دیں، الا یہ کہ بہت ضروری کوئی بات ہو تو بات الگ ہے۔ اور یہاں تالی بجا بجا کر کے خوب اچھے سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اس کے بعد چھت سے ہوتے ہوتے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ ہماری ماں لگتی ہیں، یہ ہماری بھابھی لگتی ہیں، یہ ہماری بہن لگتی ہیں، یہ ہماری بھتیجی لگتی ہے تو بھانجی لگتی ہے، لگتی ہے نہیں نا؟ اور لگتی ہے کرتے کرتے ایک دن لے کر کے وہ چلا جاتا ہے، رفو چکر ہو جاتا ہے، ہو گئے بھابھی، بن گئے بھابھی بھانجی اور بھتیجی اور اماں اور بٹیا سب ہو گئی اس دن۔ پھر اس کے بعد ارے لے کے بھاگ گیا، تم نے راستہ کھولا نا۔ اس کے بعد یہاں بھٹک رہے ہو وہاں بھٹک رہے ہو، کون تمہاری مدد کے لیے آئے گا؟ انتظامیہ کے پاس جاؤ گے، پولیس وغیرہ، اچھا لے کے بھاگ گیا، بیوقوف بناتے ہو ہمیں۔ تو یہ سب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ شریعت سے دوری ہی تو ہے، اس شریعت اسلامیہ سے دوری ہی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں اپنے گھر کے اندر قرار کے ساتھ بیٹھی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے، زمانے جاہلیت جب اسلام نہیں آیا تھا، تم لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر تھے، اس زمانے میں جیسے گھر سے باہر نکل رہے ہو اندر باہر کرتی تھی، نہ پردے کا خیال نہ کسی چیز کا خیال، جب من میں آیا باہر، جب من میں آیا اندر، ایسے مت کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھر کے اندر قرار سے رہو۔ اسلامی عورتوں کا کام، جنتی عورتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دن رات گلیوں کے اندر پھرتی رہے، اس سے ملتی جلتی رہے، بات چیت کرتی رہے، یہ اسلامی عورتوں کا کام نہیں ہے۔ جنتی عورت کا کام یہ نہیں کہ میلہ ٹھیلا، یہ ہوٹل وہ ہوٹل، ادھر کا کھانا ادھر کا کھانا، یہ سب عورتوں کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے بچے، آپ کا شوہر، آپ کا گھر اسلامی طور طریقے کے اکارڈنگ کیسے محفوظ رہے، یہ آپ کا کام ہے۔ عورتوں کی شکایتیں تو بہت ساری ہیں، مرد کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، فوراً طلاق، عیب نہیں ہے تب بھی طلاق، تب بھی خلا۔ ایک عورت کو ایک مرد پسند نہیں تھا، اس کی میٹنگ جب ہوئی اس معاملے میں، اس سے پوچھا گیا تو اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ خلا لینے کے لیے جو بہانہ اس نے بنایا، کہا کہ اب آپ سمجھ جائیے کہ جو نامردی والا جو عیب ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لگا دی عورت۔ کہا ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، ان کے اندر مردانگی نہیں ہے، واضح الفاظ میں بول رہا ہوں۔ یہ جھوٹا الزام تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب سامنے والا کوئی خدا تو اللہ تعالیٰ تو ہے نہیں کہ دل کے بھید کو جان رہا ہے۔ کوئی بھی جج ہوگا، چاہے مسلمانوں کا اسلامی جج ہو، چاہے کوئی بھی جج ہو، وہ ظاہری ثبوت یا گواہ یا اسی طریقے سے جو بھی اقرار ہوتا ہے اسی کے بیس پر جو ہے فیصلہ کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، جاؤ، تمہارا اگر کہنا ہے ایسا ہے، اب اس کو ہم لوگ جا کر کے چیک تو کریں گے نہیں، ٹھیک ہے جاؤ۔ اور اس کے بعد اس نے کھلا لے لیا۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ کچھ گڑبڑی نہیں تھی، کچھ خرابی نہیں تھی، یہ عورت صرف اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی اور الگ ہوئی، اس کو بدنام کر دیا۔ بتائیے اس کی بدنامی نہ ہوئی کتنے معاشرے کے اندر۔ پھر جب اس نے شادی کی دوسری لڑکی سے، دوسری عورت سے، شادی کرنے کے بعد شادی بھی کامیاب، اولاد بھی ہوئے، کئی اولاد ہوئے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کو اللہ نے اولاد دے دی، سب پر تماچا لگ گیا۔ پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ دیکھو واقعی وہ عورت جو ہے صحیح نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی عورت بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی سبب، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بغیر کسی عیب، بغیر کسی سبب اگر کھلا لیتی ہے
یا طلاق دینے کے لیے مجبور کرتی ہے اپنے شوہر کو، تو وہ عورت فلم تجد رائحۃ الجنہ، وہ عورت جنت کی خوشبو تک کو نہیں پائے گی۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ آپ کی زندگی، آپ کے شوہر، آپ کے گھر اور آپ کی جو چار دیواری ہے، اس کو کتاب و سنت کے حساب سے مضبوط کرنے کی ہے۔ ہمارا بچہ بڑا ہو جائے اچھے طریقے سے بڑا، اس کو آداب اخلاق آئے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ آئے، وہ اسکول میں بھی ٹاپ کرے، قرآن سیکھ لے، کیونکہ ماں کی جو گود ہوتی ہے نا، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ بچے کوئی بھی ہوں، ایک وقت تک باپ کو اتنا نہیں پہچانتے، وہ دھیرے دھیرے پہچاننا شروع کرے، لیکن ماں کو آنکھ بند کر کے پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہماری ماں کون ہے۔ چھوٹا بچہ رہے گا لیکن دودھ پیے گا اپنی ماں ہی کے پاس جائے گا، دوسری عورتوں سے دودھ نہیں پیتا۔ وہ اتنا اللہ رب العالمین نے مانوس کر دیا ہے شروع سے ہی۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر ماں کے بدن سے ایک الگ قسم کی بو نکلتی ہے، یعنی کہ بانس نکلتی ہے، اس کو آپ خوشبو بھی کہہ لیجئے۔ ہر عورت کی الگ الگ ہوتی ہے، اور اس کو صرف بچہ ہی سونگھ پاتا ہے۔ صرف بچہ جو ہے اس کے گود میں جو ہے وہی بچہ اسے سونگھ پاتا ہے، باقی کسی کو وہ مہک نہیں لگتی ہے۔ اور اسی کشش سے جو ہے بچہ اپنی ماں سے لپٹتا ہے، دوسروں کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کر پاتا جو اپنی ماں کے ساتھ برتاؤ کرتا۔ ابھی آنکھ بھی صحیح سے نہیں کھلی ہے بچے کی، ابھی عمر کو بھی نہیں پہنچا ہے، چند دن کا ہے، چند مہینے کا ہے، لیکن اچھے سے پہچانتا ہے ہماری ماں کون ہے۔ اس لیے تربیت کا سب سے بڑا ذمہ عورتوں کے اوپر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیے، وہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ حج میں رہتے تھے تو جب مردوں کا کوئی جھنڈ ہمارے پاس سے گزرتا تھا تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے تھے؟ ایسی صورت میں ہم اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتی تھی، یعنی عورتیں۔ آپ کو یہ پتا ہوگا جو لوگ بھی حج عمرہ کیے ہیں یا جن کو بھی حج عمرے کے احکام معلوم ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ حج اور عمرہ احرام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور احرام جو ہے ایک خاص کپڑا ہوتا ہے۔ عورتوں کو احرام کی حالت میں چہرہ ڈھکنا منع ہے، مردوں کو سر ڈھکنا منع ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آرام سے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ نہ دیکھ پائیں۔ تو چہرہ بھی کھلا رہنا چاہیے مرد کا، اور سر بھی کھلا رہنا چاہیے، اور عورتوں کا سر تو ڈھکا رہے گا لیکن چہرہ کھلا رہنا چاہیے۔ لیکن اس حدیث کی بنا پر اور بہت دوسری حدیثوں کی بنا پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر مردوں کا ہجوم گزر رہا ہے یا مردوں سے آڑ کرنے کی ذرا اپنے سر کو، چہرے کو ڈھانک لے تو کوئی حرج نہیں ہے عورت کے اوپر۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی قافلہ گزرتا تھا، مردوں کا جھنڈ اور مردوں کی جماعت گزرتی تھی ہمارے پاس سے، تو ہم اس وقت بھی اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے تھے۔ آج وہ شرم، وہ حیا کہاں گئی؟ کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی پردہ نہیں، اور چھوٹی چھوٹی گلی کا حال تو اتنا برا ہے کہ پوچھئے مت۔ جو مین روڈ یہ سب علاقہ ہے یا اچھے اپارٹمنٹس وغیرہ بنے ہوئے، وہاں تو چلو کچھ حد تک سمجھ میں آتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں، وہاں جہاں پائپ باہر سڑک پر نکلی ہوئی ہے، پانی بھرنا ہے باہر آ کر کے، وہاں کے حالات تو اور وہ ہیں۔ آپ اپنی ضرورت کا کام کیجئے، یہ نہیں ہے کہ بھئی پانی لینے باہر نکلنا منع ہے یا باہر آنا منع ہے، ایسا نہیں، لیکن ایک دائرہ ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک جنتی عورت بننا ہے، اور جنتی عورت بننے کے لیے یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ ایک زمانہ تھا فجر کی نماز کے بعد ہر کھڑکی سے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ کوئی گزرتا تھا، کسی بھی بستی کے پاس سے گزرتا تھا، ہر گھر ہر کھڑکی میں سے تلاوت کی جو ہے آواز آتی تھی۔ آج شاید و باید کوئی نماز پڑھ رہا ہو فجر کی، شاید و باید کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہو، ورنہ فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھ، اور قرآن کی تلاوت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ تربیت کہاں ختم ہوئی؟ یہ تربیت کہاں گم ہو گئی؟ یہ تربیت کیسے خراب ہوئی ہے؟ اس لیے کیونکہ جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو وہ تربیت نہیں مل پا رہی ہے۔ ہر طریقے سے ہمیں اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اپنے گھر والوں کو اسلامی شریعت کے مطابق رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ اگر اس ذمہ داری پر آپ چلیں گی، یعنی عورتوں کو خاص طور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ذمہ داری پر چلیں گی تو پھر آپ
اپنے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو جو ہے بہتر بنا سکتی ہیں. کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ کسی بستی کے اندر کوئی اچھی عورت آ گئی جو علم میں بہت مالا مال ہے, عمل میں بہت مالا مال ہے, پورے محلے کو بدل دیتی ہے. تقریر کر کر کے, واعظ و نصیحت کر کر کے پورے محلے کو بدل دیتی ہے. جس طریقے سے مردوں کے اندر عالموں کا بننا ضروری ہے, حافظوں کا بننا ضروری ہے, اسی طریقے سے آج کے زمانے کو اور آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بعین ہی اسی طریقے سے عورتوں کے اندر بھی عالم اور عالمہ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ گھر کے اندر اور محلے کے اندر کے ماحول کو اچھا کر سکیں, کورس چلا سکیں لڑکیاں اور عورتیں, اسلامی تعلیمات پر مبنی اس کورس چلا سکیں, اور ایک ٹیوشن سینٹر بنائیں, اسلامی ٹیوشن سینٹر, اس میں وہ عصری تعلیم بھی دیں اور دینی تعلیم بھی دیں. ساری کی ساری لڑکیوں کو اونلی فار فیمیل, میل کو الاؤ ہی نہ کریں, نہ لڑکوں کو نہ بچوں کو, کسی کو نہیں, صرف اور صرف لڑکیوں کو اور عورتوں کو اس میں بلائیں, اور بلا کر کے ایک بڑا مدرسہ, ایک بڑا انسٹیٹیوٹ کھولیں. نہیں ہے تو کسی کو رکھیں, کسی کو ہائر کریں, کیونکہ آج کا وقت, آج کا دور بڑا پرفتن ہے. آج کا دور بڑا پرفتن کیوں ہے معلوم ہے؟ ہر دور پرفتن رہا ہے, ہر دور آزمائش بھرا رہا ہے, ہر دور میں گناہ کرنے کے راستے کھلے رہے ہیں. لیکن آج کا دور کیوں اتنا زیادہ ہے پرفتن؟ آج کا دور ایسا دور ہے جس میں ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں رہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ موبائل. یہ کبھی نہیں رہا. کنیکشن نہیں ہو پاتے تھے پہلے, آج تو انسٹاگرام, فیس بک, فلانا دھماکہ, یہ وہ, اتنے ذرائع, واٹس ایپ, اسی طریقے سے جنرل جو نارمل میسیجنگ ہے یا کالنگ ہے, 100-200 روپیہ مہینے میں ڈالیے, آپ پورا مہینہ فری میں دن رات بات کرتے رہیے, کوئی بل ہی نہیں اٹھتا, کوئی لمٹ ہی نہیں رہ گئی ہے منٹ کی, کوئی سیکنڈ منٹ کی لمٹ نہیں رہ گئی ہے, جتنا چاہے اتنا بات. یہی وجہ ہے کہ حالات بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. گھر کے اندر شوہر سے اگر کچھ ہو گیا تو اس کے بعد فون لگ گیا سسرال. کس کے سسرال؟ شوہر کے سسرال, یعنی کہ اپنے میکے. اب جہاں ادھر فون لگا اس کے بعد فون کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. آج یہ میرے ساتھ ساس نے کیا, آج دیور نے یہ کیا, آج میرے شوہر نے یہ کیا, یہ کھایا, وہ پیا, ایسے بولا, ساس نے وہ بول دیا, انہوں نے وہ بول دیا, کر کر کے اپنا گھر برباد. نہ لڑکی کی ماں آئے گی کبھی گھر سدھارنے کے لیے, نہ لڑکی کی بہن آئے گی گھر سدھارنے کے لیے. اپنا گھر اپنے سے بناؤ, چاہے اپنے سے بگاڑو. کل تک کی عورتیں کیا ہوتی تھی؟ صبر کرتی تھی, صبر کرتے کرتے ماحول اچھا ہو جاتا تھا, شوہر بیوی کے بیچ میں محبت آ ہی جاتی تھی. اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی گیا, آج اتنی سی لڑائی ہو جائے وہ تل کا پہاڑ بن جا رہا ہے. کیوں؟ فون کر کے, بہن کے گھر میں فون کر دیا, ادھر بھائی کو فون کر دیا, ادھر ان کو فون کر دیا, اسی میں کوئی طیش والا, اچھا ایسا کیا, ابھی بتاتے ہیں. کیا سمجھ رہا ہے وہ؟ ہماری بہن کو کیا سمجھتا ہے, ہماری لڑکی کو کیا سمجھتا ہے, وہ چلے آئے. کتنے گھر ایسے برباد ہو رہے ہیں, کتنے گھر ایسے برباد. یہ انلمیٹڈ کالنگ نے تو اور بربادی لا دی ہے. ایک ایسا ہی واقعہ ہے, کسی لڑکی نے اپنی ماں کو فون کیا, فون کرنے کے بعد کہا کہ ہماری لڑائی ہو گئی, ہم آ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ وہیں رہنا, ادھر آنا مت. پہلے کردار بھی اچھے ہوتے تھے, لوگ اچھی نصیحت کرتے تھے. آج تو کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاں ہم سپورٹ کریں گے. بھائی کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہے تو سپورٹ کرو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سپورٹ کریں گے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کہا وہیں رہنا, تمہاری بڑی بہن بھی یہی سب کر کے آئی ہے, اور آج دیکھو وہ پچھتا رہی. سب نے اپنا اپنا گھر بنا لیا, تمہاری بہن آج ودوا کے جیسی, ویڈو کے جیسی اپنی زندگی برباد کر کے گزار رہی ہے. سب بیچ میں آئیں گے, گھسیں گے, لڑیں گے, جھگڑیں گے ساتھ میں. کوئی تمہارا ساتھ دے گا, کوئی تمہارے شوہر کا ساتھ دے گا. اس کے کچھ دن کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. زندگی تم دونوں کی برباد ہوگی. رات میں تمہارا شوہر آئے گا, اس کو کھلاؤ پلاؤ, اچھا اس سے بات کرو, غلطی کا اعتراف کرو, سب صحیح ہو جائے گا. ادھر نہیں آنا. اور آج ذرا سا کچھ ہو جائے
ماں باپ خود ہی پہنچ جاتے چلو. کہاں سے گھر صحیح ہوگا؟ طلاق کے واقعات کتنے ہیں، خلا کے واقعات کتنے ہیں. ذرا سا کچھ ہو رہا ہے، آج کل کی عورتوں کو یہ طاقت مل گئی ہے کہ پولیس والے ہمارا ساتھ دے دیں گے، ہماری بہت سنوائی ہو رہی ہے. ارے پولیس والے ساتھ دیں گے، کس کا ساتھ دیں گے؟ تمہارا اگر ساتھ دے بھی رہے ہیں تو تمہارے شوہر کے خلاف نہ ساتھ دے رہے ہیں. پھر امید بھی یہ ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے میاں بیوی کی. اس کو جیل کی ہوا کھلوا دو، اس کے بعد کہو کہ زندگی اچھی ہو جائے. وہ کس منہ سے تمہارے ساتھ پھر بات میں ملے گا؟ اور زندگی خراب ہوگی نا. ذری ذری سی بات پر آج پہنچ جا رہے ہیں لوگ. پولیس اسٹیشن، کورٹ کچہری، 10 سال تک جھگڑا چل رہا ہے. یہ سب چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا تھا ابھی احمد آباد میں ایک کیس ہوا تھا، ایک لڑکی باقاعدہ ویڈیو بنا کر کے اس کے بعد خودکشی کی، ندی میں کود گئی. وہاں پہ اس نے ایک لفظ کہا تھا، اس کا اگر آپ نے پورا سنا ہو تو بہت ہمدردی بھی آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمدردی آئی ہوگی. سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن پوائنٹ پر ذرا غور کیجئے گا. اس نے ایک لفظ کہا تھا اپنے باپ کو کہتے ہوئے، اپنے والد کو کہتے ہوئے، کب تک ہم لوگ اپنوں سے لڑیں گے. یہ جملہ تھا اس کا. اگر جاؤ یوٹیوب پہ پھر وہ مل جائے گی، آپ اس کو دیکھیں اگر میں غلط بول رہا ہوں تو. کب تک ہم لوگ اپنوں سے لڑیں گے؟ بس کرو، بہت ہو گیا کیس. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر والے زبردستی کیس پولیس تھانہ کر رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے نہیں چاہ رہی یہ لڑکی، یا لڑکی الگ ہونا چاہ رہی. یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے، تم نہیں رہنا چاہتے، لڑکا نہیں رہنا چاہتا، میں الگ ہو جاؤ، یہی تو راستہ ہے. یہ تو قرآن کا راستہ ہے نا، کہ اگر نہیں بن رہی ہے، سب کچھ ہو جا رہا ہے، پھر بھی نہیں بن رہی ہے تو طلاق. ہم کہیں اور شادی اپنی زندگی گزاریں گے. یہ تھوڑی نہیں اپنی زندگی ہم ختم کر لیں گے. وہ تو اور بڑا گناہ ہے نا. خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ تو نہیں نہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی برباد کر لیں گے. اس نے یہ لفظ کہا کہ ہم لوگ اپنوں سے کب تک لڑیں گے، کیس ڈرا کر دو، ایسے کر کے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں اس میں. تو آج کتنے گھر لڑکیوں کی وجہ سے نہیں، شوہر کی وجہ سے نہیں، لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں. بلا وجہ اس میں گھسے ہوئے ہیں، بلا وجہ جو ہے پریشان کیے. لڑکی چاہ رہی نہیں، ہم جانا چاہتے ہیں واپس اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. گھر والے نا، اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہوگا، اب ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، تم چپ مار کے بیٹھی رہو. یہ سب ہے یا نہیں الفاظ استعمال؟ یہ سب میں تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو ہو رہا ہے معاشرے میں، جو چل رہا ہے ہمارے سماج میں، وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. چپ مار کے بیٹھو، ہم جو بولیں گے وہ ہوگا. ایسے کر کر کے کتنی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. اسلام نے طلاق کا راستہ، خلا کا راستہ دکھایا ہے. اگر نہیں نپ پا رہی ہے، نہیں چل پا رہی ہے زندگی، تو اس کا راستہ خودکشی نہیں ہے، اس کا راستہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اس کا راستہ پولیس کچہری یہ سب نہیں ہے، بلکہ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے الگ ہو جاؤ، جاؤ اپنی زندگی جیو. طلاق کوئی بری چیز نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں آپ طلاق دیتے رہو، نعوذ باللہ، میں اس پہ ابھار نہیں رہا ہوں، آپ کو اپریسیٹ نہیں کر رہا ہوں. لیکن جب دیکھو کہ اب کوئی راستہ نہیں بن پا رہا ہے تو اب وہی راستہ بچتا ہے، تو پھر اس کو چوز کر لینا چاہیے، اس کو سیلیکٹ کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ بہت بدنامی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، نا، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا طلاق ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کا خیال کیجیے. اور شوہر لوگ، کیا صرف عورتوں کو ہی سمجھایا جائے گا؟ کیا صرف عورتوں کو ہی مکلف قرار دیا جائے گا؟ صرف عورتوں سے ہی کہا جائے گا دائرے میں رہو، شریعت کے حساب سے چلو، شوہر کی فرما برداری کرو، یہ کرو وہ کرو، اور شوہر کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے؟ یہ شراب پینے والے شوہر اور گٹکا کھانے والے، نشہ کرنے والے شادی کیوں کرتے ہو؟ مت کرو شادی اگر تمہیں نبھانے کی طاقت نہیں ہے. شادی کرتے ہو، اس کے بعد گھر میں کوئی ذمہ داری کا کام آیا، شراب پی کر کے کہیں بیٹھے ہوئے، ادھر بیوی انتظار کر رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، بلکھ رہے ہیں. ایک بات کان کھول کر کے سن لو، شادی کرنے کے بعد اس کے رزق کا، اس کے کپڑے کا، اور اس کی ہر ضروری جو ضروریات ہیں، اب یہ نہیں کہ 10,000 کے ہوٹل میں چل کے ہمیں ایک رات میں ٹھہرنا ہے، یہ سب کوئی نہیں. جو ضروری کام ہے، جو ضروری حاجت ہے بیوی اور بچے کی، وہ پوری کی پوری اٹھانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر. نہیں ہے جا کر کے محنت کرے، مزدوری کرے، کیسے بھی کر کے لائے اور کھلائے اپنی بیوی بچوں کو.
ضروری کپڑا جو ہے ایک حد تک وہ کپڑا اس کو پہنائے. ہاں بیوی اگر بلا وجہ تم سے زیادہ کا مطالبہ کر رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. آپ 500 روپے والا کپڑا اس کو پہنا رہے ہیں, وہ پہن سکتی ہے, ٹھیک ٹھاک کپڑا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہے نہیں ہمیں 10,000 والا دلاؤ, 8,000 والا دلاؤ, تو اس کے لیے شوہر نہیں ہے. بلکہ میں یہی کہا کہ جنتی عورت کیا ہے, مل جل کے چلتی ہے. وہ اپنے شوہر کے حالات کو دیکھ کر کے مطالبہ کرتی ہے. شوہر کتنا ہے, اس کے پاس کتنا نہیں ہے, کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. یہ نہیں کہ اس کی کمائی دن بھر کی 500 روپیہ ہے اور اس سے مطالبہ تم کرو زیادہ کر, تو ایسا نہیں ہے. لیکن شوہر کی بہرحال یہ ذمہ داری ہے حلال طریقے سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے, وہ کھانا کھلائے, وہ کپڑا پہنائے. آج بہت ایسا دیکھا جا رہا ہے, آج بہت ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری شوہر ادا نہیں کر رہے ہیں. اور شوہر ادا نہیں کر رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے, اس کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی طریقہ اختیار کرتے ہوئے شوہر لوگ بالکل اس سے دور ہو جا رہے ہیں. کتنے مردوں کو ہم نے دیکھا رات میں سڑک پر سوئے ہیں, اس لیے نہیں کہ ان کے پاس جو ہے گھر نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اندر روم نہیں ہے رہنے سہنے کے لیے, بلکہ اس لیے کیونکہ وہ شراب پی کر کے باہر بیٹھے ہوئے, باہر سوئے ہوئے. گھر جاتے ہیں بیوی کو مارتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں. کتنے گھروں کی زندگی بالکل نرک ہو گئی ہے, کتنے گھروں کی زندگی نرک ہو گئی ہے. سود بیاج پر پیسہ لیتا ہے اور لے کر کے پورا پیسہ برباد کر دیتا ہے, اور سود خور گھر پہ آ کر کے دھمک کر کے اس کی بیوی کو جو ہے الٹا سیدھا بول کر کے جاتا ہے. یہ کیسی جہنم والی زندگی اپنی بیوی بچوں کو دے رہے ہیں. کیا ذمہ داری ہے تمہاری؟ یہی سب ذمہ داری ہے. اگر ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے ہو تو ایسی صورت میں یہ قدم مت اٹھاؤ, اور اگر قدم اٹھائے ہو تو اپنی زندگی اچھے سے جیو, پیار محبت کے ساتھ جیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, خیرکم لأہلہ, تم لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں میں, اپنے گھر والیوں میں کے لیے, اور اپنے گھر والیوں کے خیال کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ, جن کے ساتھ بھی باری رہتی تھی, ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کبھی کھانا پکاتے تھے, کبھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. یہ تھوڑی نہیں کہ آئے اور آ کر کے لنگی پہنا اور کپڑا پہنا, اس کے بعد اے سی چلا کر کے یہ لاؤ وہ لاؤ, یہ کیسا بنائی وہ کیسا بنائی, نمک زیادہ کر دیا, تمہیں کچھ بنانے نہیں آتا, کچھ سیکھی نہیں. اس کو لان تان خالی الٹی سیدھی بکواس کر کے اس کو یہ احساس کراؤ کہ تم صرف نوکر ہو بس. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے قدم سے قدم ملاؤ, اس کے کندھے سے کندھا ملاؤ, اس کا ہاتھ بٹاؤ. کچھ اونچا نیچا ہو جائے تو اس میں عیب نہ نکالو, بلکہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اہل و عیال کے معاملے میں, گھر والیوں کے معاملے میں میں کہیں زیادہ اچھا ہوں, تم تمام لوگوں میں سب سے بہتر میں ہوں. اور آپ کا اخلاق دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی تھی؟ 11 شادیاں کی تھی, لونڈی بھی تھی. آپ نے کتنی شادی کی ہے؟ 1. لیکن یہ 1 نبھانا مشکل ہے. آئے دن لڑائی جھگڑا یہ وہ, معلوم ہے کہ کیونکہ شریعت کے حساب سے ہم نہیں چل رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی, اور ان عورتوں میں سے ایک بھی عورت نہ تو بھاگی اور نہ ایک بھی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیا ہے. ایسا ہے کیا؟ ایک کو بھی طلاق دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. یا ایک بھی عورت بھاگی ہے, کسی کا کھلا ہوا ہے؟ بتا دو. ایک بھی عورت یہ نہیں کہی کہ کھلا دے دیجئے, ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ میرے بھائیوں, اس سے بھی کہیں زیادہ اور عورتوں کی لائن لگی ہوئی تھی. ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آ کر کے کھڑی ہو گئی, اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اب آپ سوچیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی بیویاں پہلے سے تھیں, اس کے باوجود آپ سے شادیاں کرنے کے لیے لائن لگی ہے. کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ 11 بیوی پہلے ہی سے ہیں, ہم جائیں گے پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا؟ نہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم کس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو رسول ہیں,
یہ تو نبی ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، یہ تو نبیوں کے سردار ہیں، یہ تو عرب اور عجم کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا ایسے، اور ایسے دیکھنے کے بعد سر جھکا لیا، مطلب آپ کا ارادہ نہیں بنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے کہا کہ اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں مت کیجیے، کسی اور سے شادی کرا دیجیے۔ تو وہاں پر ایک صحابی رسول تھے، ان سے آپ نے شادی کرا دی۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر میں یہ کہ شادی کرا دی آپ نے۔ تو میں یہ واقعہ کیوں لایا؟ اس لیے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی شادیاں کرنے کے لیے عورتیں تھیں، اور بھی لائن لگائی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں پہلے سے موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی عورت چھوڑ کر کے نہیں گئی، ایک بھی عورت نے خلا نہیں لیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی عورت کو طلاق نہیں دیا۔ کتنا بہترین اخلاق رہا ہوگا آپ کا۔ یہاں تو حالات ایسے بن گئے ہیں نا کہ رات میں شادی ہو رہی ہے، صبح طلاق ہو رہا ہے، 24 گھنٹہ شادی نہیں چل رہی ہے، ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں، 24 گھنٹہ مکمل شادی نہیں چل پا رہی، شریعت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا اخلاق اچھا نہیں، ہماری زبان اچھی نہیں، بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں، جیسے بات کرنا چاہیے، جیسے ہمیں لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے، کچھ بھی اچھا نہیں۔ تو جب ایسے حالات رہیں گے تو آپ ذرا بتائیے کیسے ہماری ازدواجی زندگی چلے گی۔ ایک عورت جس طریقے سے اپنے شوہر کے عیب کو چھپائے، شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرے، بعینی ہی اسی طریقے سے ایک مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے اندر کسی بھی طرح کی عیب کی چیزوں کو ظاہر نہ کرے۔ اگر کوئی عیب ہے اس کے اندر تو اس کو ظاہر نہ کرے۔ بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ خالی عورت ہی اس کے لیے ہے کہ وہ حفاظت کرے، ہمارے مال کی، ہمارے سب چیز کی حفاظت کرے، ہر چیز کی، اور ہمارے عیب کو ظاہر نہ کرے۔ لیکن مرد یہ سوچتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مرد کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ مرد حضرات بھی اپنی بیویوں کے ہر عیب کو چھپائے، مرد حضرات بھی اپنی بیویوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کو عزت والی زندگی دیں، مارنے پیٹنے سے بچیے۔ مارنا پیٹنا یہ سب جائز نہیں ہے، عورتوں کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی عورتوں کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، اتنی تکلیف، روتی ہیں آ کر کے مسجد میں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے نا ہم لوگوں کی یہ لائن ہے، آتی ہیں آ کر کے جب واقعہ بیان کرتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتا ہے کہ ایک شوہر ایسا ہو سکتا ہے، ایک آدمی ایسا بھی برتاؤ کر سکتا ہے، کبھی چمٹا لے کر کے مار رہا ہے، کبھی عورت جو ہے غالب آ جاتی ہے مرد کے اوپر تو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہے، اور کبھی مرد غالب آ جاتے ہیں عورت کے اوپر تو وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں طرف سے خرابی ہوتی ہے، دونوں نہیں ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ جب اس راستے پر چلیں گے آپ لوگ تو ایسی صورت میں آپ سمجھ جائیے کہ جنت والا یہ راستہ ہے، جنت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ راستہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تقوی، پرہیزگاری یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض عورتوں نے ایسا مطالبہ کیا کبھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں کر سکتے تھے، ایسا ہوا انسان ہونے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین، اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کی عیش و آرام چاہتی ہو، آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں، جاؤ اپنے اپنے گھر۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے عورتوں اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، جنت چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسی پاک صاف عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اجر رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسی عورتوں کے لیے جنت میں بہت بڑا بڑا بدلہ ان کو دینے کی تیاری کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو جاؤ، تمہارا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ایک عورت متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہو، اللہ رب العالمین کا خوف ہو،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی نا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت کیا تھی معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور عورت تھی. آپ کی بہت بڑی خاصیت یہ تھی کہ ساری کی ساری عورتوں میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کو تھا تو وہ کس کو تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو. فقیہہ فی الاسلام کا لقب انہیں ملا ہے. فقیہہ مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو اسلامی تعلیمات کو بہت سمجھتی ہے، مسئلے مسائل تک کو جانتی ہے، جیسے علماء جانتے ہیں علی. تو فقیہہ فی الاسلام، اول فقیہہ، بعض لوگوں نے کہا کہ پہلی فقیہہ جو اسلام میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر عورتوں کو چلنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ اپنے معاشرے کے مسائل کو حل کر سکیں. اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صابرہ، صبر کرنے والی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں خادم دے دیجئے، کام بہت ہے، خادم دے دیجئے اور وہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے خدمت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دوں جس کو تم پڑھ لو تو تمہاری ساری تھکان ختم ہو جائے، تمہارے مسائل حل ہو جائیں؟ بولا کہ ضرور بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. یہ نماز کے بعد جو پڑھا جاتا ہے نا، اس کے علاوہ یہ ہے، رات میں سونے کے وقت بھی یہ پڑھنا سنت ہے. کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے، بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اتنا پڑھ لو 33 ایک مرتبہ. تو 33 33 33 99 ہو گیا، اور ایک پورا کرنے کے لیے یہ پڑھ لو، جسے بہت سارے لوگ چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں. تو یہ اتنا پڑھ لو، تمہاری تھکان دور ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، صبر کرنے والی ایسی عورت ہونا چاہیے، ایسی عورت. حضرت آپ کو مثال دیکھنا ہے عورتوں کی، حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. اسلام کے لیے میں یہی بات کہہ رہا ہوں بار بار کہ اسلام کو بچانے کے لیے اپنا ہر چیز داؤ پہ لگ جائے، لیکن اسلام بچا رہے، ایمان بچا رہے، ہمارا جو نیک اعمال ہے وہ بچا رہے. مریم علیہ السلام کے اوپر معلوم ہے کون سی ذمہ داری آنے والی تھی؟ مریم علیہ السلام کو ایک ایسے بچے کو پیدا کرنا تھا جس کا کوئی باپ ہی نہیں تھا. اب آپ سوچئے، امیج کیجئے، عورتیں خاص طور سے امیج کریں. ایک عورت کو کہا جائے تمہیں ایک ایسے بچے کو پیدا کرنا ہے جس کا کوئی باپ ہی نہیں ہے. آپ سوچئے یہ ممکن ہے؟ آج تو ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس کا مکلف قرار دے دیا. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ اس کو حمل ڈال دو، اور حمل اللہ رب العالمین کے حکم سے ڈلا، نہ کہ فزیکل ریلیشن سے. جیسے میاں بیوی ملتے ہیں جو جائز طریقہ ہے، وہ کوئی سبب نہیں بنا. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو حمل ہو جائے، ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. تو مریم علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی کیا، حمل ٹھہر گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ہی رہو اور اللہ کا رزق کھاتی رہو، پیتی رہو. اس کے بعد جب اولاد ہو گئی، بچہ ہاتھ میں آ گیا، اب کیا کریں گی؟ جیسے ہی قوم کے لوگوں نے دیکھا، کہا کہ یا مریم، اے مریم، یہ تمہارا حال ہے، کون ہے یہ بچہ، کہاں سے آیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے جو باپ تھے نا، تمہارے باپ ایسے اتنے برے نہیں تھے. وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی جو ہے نہیں تھی ایسی زناکار، بدکار. مطلب ڈائریکٹلی ان کی قوم کے لوگوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا
کہ مریم جو ہے یہ کسی شوہر سے ناجائز تعلق قائم. دیکھیے یہ عزت آج ہزاروں مردوں سے تعلقات قائم ہو رہا ہے, بوائے فرینڈ کے نام پہ, یہ نام پہ, وہ نام پر. اور یہاں دیکھیے ایک بچہ وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے, بغیر باپ کے ہوا ہے, تب بھی وہ پریشان ہے, کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ نے ایسا کیا ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا, کوئی مانے گا نہیں کہ بیوقوف بنا رہی ہیں ہم لوگوں کو, جو کارستانی کی ہے وہ چھپا رہی ہے. تو ان کی قوم کے لوگوں نے یہی بات کہنا شروع کر دیا, تمہارا باپ ایسا نہیں تھا, تمہاری ماں ایسی نہیں تھی, یہ کیا کر کے لائی ہے؟ وما کانت امک بغیہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو کچھ بھی بات ہوگی, کچھ بھی مسئلہ ہوگا, بس اشارہ کر دینا بچے کے طرف. اور اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ جب گود میں تھے تو گود میں رہنے کی حالت میں ہی بات کریں, کلام کیے. جب بچہ خالی روتا ہے, رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا جب بچہ, تو اس وقت میں فاشارت الیہ, حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف. قالوا, تو کہا قوم کے لوگوں نے, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ایک بچہ جو گود میں ہے وہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اتنا بولنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے. قال انی عبد اللہ, کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور جہاں کہیں بھی میں رہوں گا میں برکت والا ہوں. وجعلنی مبارکا, مجھے اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے, میرے سے برکت پھیلے گی, لوگوں کو خیر نصیب ہوگا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھتے رہو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو. ما دمت حیا وبرا بوالدتی, اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت نہیں بنایا ہے, ظلم کرنے والا مجھے اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے. یہ اتنی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں کہی, اور اس طریقے سے مریم علیہ السلام پھر الگ رہنے لگی اور عیسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا اور اس کے بعد ایک عمر تک پہنچایا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے. یہ سب عورتیں ہیں, یہ عورتوں کا کردار ہے. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ایک عہدہ ہوتا ہے, اس عہدے تک کبھی کبھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. جیسے رسول کا عہدہ کبھی کسی کو نہیں مل سکتا, صحابہ اکرام کا عہدہ کسی کو نہیں مل سکتا, تابعی کا عہدہ کسی کو نہیں مل سکتا, نبیوں کا عہدہ کسی کو نہیں مل سکتا آج کے زمانے میں, آج کے وقت میں, یا نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتا. نبی ہے بھائی, انبیاء اکرام ہیں, جتنے کو اللہ نے بنایا نبی بس اتنے ہیں, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. صحابہ اکرام جتنے کو اللہ نے صحابہ بنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی, اتنے صحابہ اکرام ہیں, باقی کوئی نہیں ہے صحابہ اکرام. اسی طریقے سے ہم لوگ اس مقام مرتبے تک تو نہیں جا سکتے ہیں, وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں, لیکن بہرحال اتنا تو ضرور ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں نا, کہ نقش قدم پر بھی نہیں چل سکتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی وجہ سے سلیکٹ کرنے والی عورت, کتنی مالدار عورت تھی. خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سب جانتے ہیں, کتنی مالدار, پیسہ, شہرت, سب کچھ, لیکن ودوا تھی, بچے تھے ان کے پاس کئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ تجارت کروائی کہ لیجئے ہمارا سامان ذرا بیچ چھوڑ کر کے لائیے, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے امین, دیانتدار, صادق, سچے, خوب اچھے سے کاروبار کیا اور بڑی ایمانداری کے ساتھ سب واپس کر دیا, جو معاوضہ تھا وہ لیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا متاثر ہو گئی کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کر لیا. اب آپ سوچئے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے مکہ کے اندر صرف یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ملے ہیں؟ وہ چاہتی تو کسی سے بھی شادی کر سکتی تھی, لیکن نہیں, دیندار کو دیکھا. آج کل کی عورتیں کس کو اگر داڑھی رکھی ہے فوراً ریجیکٹ,
اگر آ گیا کوئی رشتہ داڑھی رکھے ہوئے کوئی لڑکا ہے, نمازی ہے, اے مولوی مولانا سے ہم شادی نہیں کریں گے, ہمیں ہیرو چاہیے, ہیرو جو بائک پہ لے جا کر کے اڑا دے آسمان میں, ایسا ہمیں چاہیے. یہ بڈھا ہے, ایک تو مذاق اڑانا, یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑانا ہے. نہیں کرنا ہے ایک الگ بات ہے, لیکن مذاق کتنا اڑاتے ہیں. یہ بڈھے ہیں, ہے اچھی خاصی عمر, ابھی 20 سال ہوا ہے لڑکے کو, 22 سال 21 سال کا نوجوان ایک دم اچھا خاصا, لیکن داڑھی رکھا ہے, اس کو ریجیکٹ کر دیا. نماز پڑھتا ہے, ریجیکٹ کر دیا. قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ریجیکٹ کر دیا. ہم جائیں گے تو ہمیں بھی کہے گا نماز پڑھو, تو ہماری لیے پریشانی ہو جائے گی. یہاں آزاد ہیں ہمیں آزاد رہنا ہے. یہ جملہ ایک لڑکی کا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. بھائی ہمیں وہاں جا کر کے غلام نہیں بننا ہے, یہاں ہم آزاد سے رہ رہے ہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی زبردستی نہیں. ابھی اس کے یہاں جائیں گے, وہ کہے گا نماز پڑھو, تو یہ کرو تو وہ کرو, ہمیں ایسے نہیں زندگی گزارنا ہے. آپ سوچئے, یہ عورتیں, یہ لڑکیاں جنت میں جائیں گی یا جنت میں جا سکتی ہیں؟ ہاں, مرنے سے پہلے اگر صحیح راستے پہ آ گئی تو جا سکتی ہیں, مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گی تو جا سکتی ہیں, اور اگر یہی روش رہی, یہی طریقہ رہا تو نہیں جا سکتی. تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں, سب کو یہ نصیحتیں ہیں, سب کو. ایسا نہیں کہ صرف خاص عورتوں کو نصیحتیں ہیں اور مردوں کو نصیحتیں ہیں, ایسا نہیں. میں نے شروع میں ہی یہ بات کہی ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. سارے لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے. یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں کیسے ادا ہوں گی؟ اس کا ایک راستہ ہے. یہ جو ہم نے اتنا دیر سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کہی ہیں, اس کا راستہ کیا ہے؟ اس پر عمل کیسے ہوگا؟ کیسے ہم جائیں گے اس راستے کی طرف؟ وہ راستہ ہے تقویٰ کا, وہ راستہ ہے اللہ کا احترام کا, اللہ کے ڈر کا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر. اور اس کو ہم دوسرے الفاظ میں, آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں, اللہ رب العالمین کا احترام. جب نکاح ہوتا ہے نا, تو نکاح کے وقت میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح کے وقت میں. لیکن ہم لوگ تو دین سے اتنا دور, ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں کہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے, کہ حدیث پڑھی جا رہی ہے, کہ کچھ اور پڑھا جا رہا ہے. اور مطلب معنی سے تو ہم لوگ کو لینا دینا ہے نہیں. ہمارا معاشرہ اتنی جہالت والا ہے جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں, کہ نماز پڑھتے پڑھتے 80 سال ہو جا رہا ہے اور قل هو اللہ احد کا مطلب نہیں معلوم. الم تر کیف پڑھتے پڑھتے بڑھاپا آ گیا, بچپن سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ رہے ہیں, لیکن 70 سال 80 سال ہو گیا پڑھتے پڑھتے, لیکن اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے, سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. ہمارے معاشرے کی یہ حقیقت ہے. ایسے ہی نہیں ہم لوگ دلدل میں چلے جا رہے ہیں, دن بدن اخلاق میں, عقیدے میں, ہر چیز میں جو بدترین دور ہمارے اوپر گزر رہا ہے, اس کی وجہ یہی سب ہے کہ جو قوم نماز میں پڑھی جانے والی عام صورتیں جو دن رات پڑھی جاتی, سورہ فاتحہ ہے, سورہ اخلاص ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, جس قوم کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے, آپ بتائیے اس قوم سے آپ کیا امید کریں گے کہ اس کو کیا پتہ ہوگا؟ بس خالی جھومنے کو کہہ دو, اچھلنے کودنے کو کہہ دو, ربیع الاول کے مہینے میں, یہ مہینے میں بس جھومنا آتا ہے, گھومنا آتا ہے, یہ سب کام آتا ہے. کام کا کام نہیں آتا, جس سے دین کا فائدہ ہو, جس سے دین پھیلے, وہ سب نہیں آتا. باقی ہودنگ مچانے کو کہہ دو, وہ سب آتا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ ابھی میں کھڑا کرا دوں یہاں پر, کسی کو کھڑا نہیں کراؤں گا, ہارٹ بیٹ نہ بڑھے کسی کی, کوئی آدمی یہ نہ سوچے میں کھڑا کرا ہی دوں گا. لیکن اگر کسی کو کھڑا کرا دوں, مجھے 95% مجھے یقین ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس کا ترجمہ نہیں بتا پائیں گے یہاں پر, الا ماشاء اللہ. سب کی بات نہیں کرتا ہوں, کچھ لوگ کو پتہ بھی ہوگا. جیسے آیتیں ویسا ترجمہ نہیں بتا, کیونکہ شغف نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے, محبت نہیں ہے کہ ہم جانیں. نکاح کے وقت میں دلہے کو خالی اتنا بتا دیں, جب پوچھیں گے قبول ہے, کہہ دینا ہاں قبول ہے, اس کے علاوہ کچھ اور کچھ نہیں پتا. یہ جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے وقت میں, اس میں سب تقوی کا ذکر ہے, سارا تقوی کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق ہے. اپنے من کے حساب سے مت ڈرو. من میں آیا ڈر گئے, من میں آیا نہیں ڈرے, یہ بات مان لیا, وہ بات چھوڑ دیا, نہیں, ایسے مت کرو.
حق کا تقاتی، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اتنا اپنے لیے تیاری کرتے رہو، اتنا مستعد رہو کہ موت آئے تو ایمان پر آئے، موت آئے تو اسلام پر آئے، ایک ایک پل تمہارا دین کے مطابق گزرے، ایک ایک لمحہ تمہارا دین کی تعلیمات کے مطابق گزرے، اتنا رہے، ایسا کرو بھائی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پر آئے، یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم ہر حال میں دین پر چلیں گے تب نا۔ اب کسی کو موت آنی ہے ظہر کی نماز کے بعد، مثلا فار ایگزامپل، اگر کسی کو موت آنی ہے ظہر کی نماز پر، اس کو تو پتہ نہیں ظہر کی نماز کے بعد موت آنے والی ہے، کہ موت بتا کے آتی ہے کیا؟ کس کو لیٹر ملا ہے کہ موت آئیں گے ہم فلاں دن فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر؟ کسی کو ملا ہے آج تک؟ نہیں۔ تو اگر کسی کی موت فار ایگزامپل مان لیجئے، سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ ظہر کے بعد آنی ہے اور وہ اس سے بے خبر ہے، تو اگر اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو اسلام پہ کہاں گیا وہ؟ بتائیے، ظہر کی نماز تو اس کی چھوٹ گئی، جان بوجھ کر کے چھوڑا اس نے۔ تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر وقت میں الرٹ رہنا ہے، ہمیں ہر وقت میں بالکل سچیت رہنا ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، کہیں ہمارا یہ کام دین کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں ہمارا یہ کام دین کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں یہ نافرمانی ہمیں لے نہ ڈوبے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ویسا نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو، کہیں وہ نہ ہو۔ یہ آیت پڑھی جاتی ہے کب معلوم ہے؟ نکاح کے وقت میں، اور یہ جو ہے جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ میں اس کو علاج کے طور پہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں آپ کو اس کے کس چیز کے معاملے میں پیش کر رہا ہوں؟ علاج کے سلسلے میں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان سب پر عمل کیسے ممکن ہے، تو ایک ہی چیز ہمیں عمل کے میدان میں لا سکتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا احترام۔ جیسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، باپ کو دیکھ کر کے کنارے ہو جاتے ہیں، کچھ غلطی نہیں کرتے، کچھ شرارت نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ڈر نہیں ہوتا، احترام ہوتا ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں 15 سال 20 سال کے، تو ڈر کہاں رہتا ہے بڑے بچوں میں؟ احترام رہتا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے باپ کے سامنے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن احترام، ابا ہیں چپ رہو، خاموش رہو، ابھی چلے جائیں گے تب بات کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ احترام ہے۔ تو ایسا احترام آپ کا اللہ کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سن رہا ہے۔ ہماری زندگی تقوی کے مطابق گزرے، ہماری زندگی شریعت کے مطابق زندگی گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور ایک اور آیت پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس کے بعد ان کا جوڑا بنایا یعنی حوا، ان دو سے تم لوگوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور بے شمار مردوں اور بے شمار عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کے نام پر تم لوگ مانگتے ہو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو، ایک دوسرے سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو، اور آپس میں رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو توڑنے سے بچو۔ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کے اوپر نگہبان ہے۔ اس آیت کے اندر بھی تقوی کا ذکر ہوا۔ اور تیسری آیت اللہ تبارک و تعالی کی جو قرآن کی سورہ احزاب کی آیت ہے وہ یہاں پڑھی گئی ہے۔ کیا پڑھا ہے اس میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کہو، سچی سچی بات کہو، صاف ستھری بات کہو، لاگ لپیٹ والی بات نہیں، صاف ستھری کلیئر بات کہو۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ آنا مطلب آنا، جانا مطلب جانا، دو مطلب دو، چار مطلب چار، ایسی بات کرو، لاگ لپیٹ کر کے میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، تم وہ سمجھ گئے، یہ سب نہیں۔
قولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کہو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اصلاح کر دے گا، تمہیں سیدھے راستے پر لے آئے گا. میں کیا بول رہا ہوں؟ عمل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ عمل کرنا کیسے آسان ہوگا، کیسے پاسبل ہوگا؟ تقوی سے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، سیدھی سچی بات کہو، تو اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں تمہاری اصلاح کر دے گا، سیدھا راستہ تمہیں دکھا دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کے راستے پر چلے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، عظیم ترین کامیابی کو پہنچ گیا. ومن یتق اللہ، قرآن میں سورہ طلاق میں کہا گیا، طلاق سورہ، ایک سورہ کا نام ہے سورہ طلاق، 28ویں پارے میں. وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور توبہ کرے گا، اے اللہ میں تجھ سے ڈر کے اب سیدھے راستے پر آتا ہوں، جو بھی تیرے احکام ہیں میں اس پر چلوں گا، جہاں تک ہو سکے گا شریعت کی پابندی کروں گا. ومن یتق اللہ، جو ایسا کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے راستوں کو کھول دے گا. جس چیز پر وہ عمل کرنے کے لیے پریشان ہے لیکن عمل نہیں کر پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستہ کھول دے گا. ہم رزق کے لیے پریشان ہیں، کمائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کہاں سے رزق مل رہا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے. اور آگے فرمائے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے حکم سے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب کچھ آ کر کے تقوی پہ ٹک جاتا ہے. کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنی پرہیزگاری والی زندگی ہے، کتنا اللہ کا احترام ہے، سب آ کر کے یہاں ٹک جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو آپ کو نیک اعمال پر لے کر کے آ سکتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو نیک اعمال پر ابھار سکتی ہے، آپ کو جنت کا راستہ دکھا سکتے. لہذا تقوی اختیار کیجیے، اور جو باتیں اہم باتیں جو بیان کی گئی ہیں اس پر غور کیجیے. شوہر کی فرما برداری کیجیے بحیثیت عورت، بچوں کی نگہبانی کیجیے، ان کو صحیح تربیت دیجیے، ان کو پڑھائیے لکھائیے، ان کی اسلامی تربیت کیجیے، ان کو اچھے آداب، اچھے اخلاق سکھائیے. پڑھائی لکھائی کا جو ضروری انتظام ہے وہ کرائیے. بچے کلمہ پڑھیں، بچے قرآن پڑھیں. آج کل ہمارے بچے ایسے ہیں، بڈھے ہو جا رہے ہیں، بڑے ہو جا رہے ہیں، 15 سال 20 سال 25 سال لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. پوچھتے ہیں کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے، نام مسلمانوں والا. کلمہ سناؤ، کتنے لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. ایسی ایسی ویڈیو کبھی کبھی آتی ہے، کبھی کبھی ایسے خود ذاتی مشاہدہ ہے، ایسے لوگ ملتے ہیں، کلمہ نہیں مان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح سے نہیں نکال پا رہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ نہیں نکال پا رہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے. ایک حد تک انہیں کچھ حد تک ایک لائق بنا دیجئے کہ وہ قرآن کم سے کم پڑھ لیں. چند چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ضروری چیزیں ہیں شریعت کی وہ پتہ ہو جائے. باقی زندگی اور دنیا تو وہ سیکھ لیں گے. آپ سکھائیے چاہے مت سکھائیے، وہ دنیا اور زندگی تو سیکھ لیں گے، کیسے بھی کر کے زندگی گزار لیں گے. لیکن یہ چیز اگر نہیں سکھایا آپ نے تو پھر بچے بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے. وہ بڑے ہو کے یہی کہیں گے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں. سکھاتے تو ہم بھی کچھ کرتے، سکھاتے تو ہمیں نماز بھی پڑھنا نہیں آتا، ہمارے ماں باپ سکھائے نہیں. ممکن ہے کہ ماں باپ نے سکھانے کی کوشش کی لیکن بچہ نہیں سیکھا. یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے، مار رہے ہیں پیٹ رہے لیکن پھر بھی بچے نہیں سیکھ رہے ہیں، تو وہاں آپ بری ہیں. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اور بچے کے ہر گناہ کا ایک حصہ ماں باپ کے اوپر جائے گا.
جہاں بچوں کی نیکیاں ماں باپ کی طرف سے، بچے نیکی کریں گے، ماں باپ کے لیے بچے دعا کریں چاہے نہ کریں، ماں باپ کو اس کا ایک حصہ ملتا رہے گا، کیونکہ ماں باپ سبب بنے ہیں، وجہ بنے ہیں ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے۔ اور اگر ماں باپ نے گناہوں سے نہیں بچایا، گناہوں سے متنبہ نہیں کیا، نہیں کہا، ان کو شریعت کا پاٹھ نہیں پڑھایا، تو اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے تو ان کا گناہ بھی ان کے سر پر آئے گا۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، باتیں کرتے رہو تو بہت ساری، بس عمل کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو عورتوں سے کے لیے یہ باتیں ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنے پردے کی حفاظت، اور اسی طریقے سے نماز، روزہ، جو ضروری چیزیں ہیں اس کی حفاظت، اپنے ایمان کو بچائیے، ادھر ادھر بھاگیے مت، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مت بھاگیے۔ بہت ساری لڑکیاں بھاگ جا رہی ہیں، بھاگ کر کے شادی کر کے اس کے بعد یہاں وہاں رہ رہی ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو سمجھیے، یہ سب چیزیں آج بھلے بوندی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بک رہے ہیں بکنے دو، بک رہے ہیں بکنے دو، ہمیں اپنا مزہ لینے دو، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد سب سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا یہ چیزیں۔ اور مردوں کو یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا خیال کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، جو ضروری چیزیں ہیں وہاں تک ان کی ذمہ داری پوری کریں۔ شراب اور اسی طریقے سے دیگر جو نشہ ہے ان چیزوں کو چھوڑیں، بیڑی سگریٹ سب حرام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سگریٹ بیڑی جو ہے مکروہ ہے، مکروہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہے۔ ہر وہ چیز جس میں آپ کا پیسہ برباد ہو، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور صحت کو نقصان پہنچائے، ہر وہ چیز حرام ہے۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر جو ہے جو ہم لوگ خمر کہتے ہیں وہ نہیں کہتے، وہ نہیں کہتے، بلکہ دوسرا نام رکھ کے کچھ پیتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خامر العقل فہو خمر، کہ جو چیز بھی عقل کو ڈھانک لے وہ خمر ہے، وہ کیا ہے؟ شراب۔ اصل میں دیکھیے شراب جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شربت، اور ہمارے یہاں ہندی وغیرہ میں شراب کا مطلب یہ ہوتا ہے وائن۔ تو اس لیے اس فرق کو سمجھ، عربی میں قرآن میں کہیں کہیں شراب لفظ آیا ہوا ہے، تو وہاں شراب کا مطلب آپ یہ مت سمجھیں یہاں شراب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عربی میں شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ تو خمر اگر آئے قرآن میں تو سمجھ آئیے کہ وہاں شراب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور شراب اگر لفظ آئے عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شربت۔ بہت سارے شربت کو وہ لوگ شراب کہتے ہیں، آج بھی مشروب، شراب، یہ سب ایک ہی لفظ ہے، لیکن ہم ہندی میں کیوں بول رہے ہیں؟ تاکہ یہاں پر ہماری لینگویج سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ جو شراب بولتے ہیں وہ وائن کو بولتے ہیں، یہ سب حرام ہے، سگریٹ، بیڑی، یہ سب حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو ہلاک مت کرو، اپنے نفس کو برباد مت کرو۔ آج بیڑی سگریٹ مسلمان سب سے زیادہ خرید کر کے پوری دکان خرید لے رہے ہیں، بیڑی سگریٹ کی پی رہے ہیں، اپنے بھی نفس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سب کے نفس کو، سب کی جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شراب، نوجوان بچے دیکھ کر کے ترس آتا ہے، 18 سال 20 سال کے لڑکے 4-5 لوگ جھنڈ بنائے ہوئے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد گلاس میں الٹ رہے ہیں، پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، پیسہ برباد کر رہے ہیں، جوئے میں کیا کیا ہار جا رہے ہیں، سٹے بازی کر رہے ہیں، IPL کا گیم آتے ہی سٹے بازی شروع ہو جا رہی ہے، یہ سب حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ جتنے بھی خمر یعنی کہ شراب، اور اسی طریقے سے جوا، یہ پاسا، یہ تاسا، اور یہ اسی طریقے سے بت کھانا، یہ سب جو ہے شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوه، اس سے بچو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جوئے شراب میں لگا کر کے آپس میں دشمنی پیدا کر دے۔ شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عقل کہاں کام کرتی ہے؟ جوا میں کچھ ہار گیا، اس کی عقل کہاں کام کرے گی؟ اسی طریقے سے تمباکو اور دیگر چیزیں جو لوگ دبا کر کے، یہ دانت پہ جو دبا کر کے بیٹھے رہتے ہو نا، یہ سب حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اور جو بھی دیگر نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے جسم کو، اور عقل کو جو ہے موٹا کرتا ہے، عقل کو ڈھانک لیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برباد کر دیتا ہے۔ ان چیزوں سے بچیے، عزت کی زندگی جیے، اور عزت کی زندگی جینے دیجیے، عزت احترام کے ساتھ رہیے۔ آپ کا جیسا رویہ رہے گا ویسا آپ کا گھر بنے گا،
آپ احترام عزت کے ساتھ رہو گے، پیار محبت کے ساتھ، اور اخلاق والی اور اچھے مینرز، گڈ مینرز والی زندگی جیو گے، آپ کا گھر ویسے ہی رہے گا، آپ کی عزت، آپ کا احترام ہوگا۔ اگر آپ غلیظ والا کام کرو گے، گندگی والا کام کرو گے، تو آپ کی عزت نہیں رہے گی، آپ کے گھر کا نام خراب ہوگا، آپ کے گھر میں بدنامی آئے گی، بچوں کو غلط غلط نام سے لوگ پکاریں گے، وہی فلانے شرابی کا لڑکا ہے، یہ تم اس کو نہیں پہچانتے، وہ فلانے کا لڑکا ہے، جواڑی کا لڑکا ہے، پورے گھر پر آنچ آتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے، غور کیجیے۔ باتیں بہت ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ بڑے کمزور ہیں، تو ہمیں اتنی توانائی عطا فرما کہ ہم قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، تو ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہر گندگی اور ہر برائی اور ہر گناہوں کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور سوچنے والا بنا دے، ہمارے گھروں کو اچھا بنا دے، ہماری اولاد کو اچھا بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو انہیں اولاد عطا فرما دے، جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں قرض کے راستے کو آسان کر دے، ہر طرح کی مصیبت و پریشانی سے ہم تمام لوگوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے وفات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ بہت اچھا لگا کہاں سے جو جڑے ہوئے آپ؟ میں اصل میں بنارس امام صاحب ہیں، میرے دوست